الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حضرات علماء کرام، بزرگان دین اور ہماری مائیں اور بہنیں، کوئی لمبی گفتگو کرنے کا بالکل موقع نہیں رہا ہے. کافی دیر سے آپ اور ہم سب دین کی مختلف انداز سے باتیں سن رہے ہیں. میں نے قرآن حکیم کی ایک آیت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد آپ کو سنایا ہے. بہت مختصر سے وقت میں آیت کی اور قرآن اور حدیث کی ایک ضروری سی تشریح عرض کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، سننے والوں کو، سننے والیوں کو عمل کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو، انسانیت کو یہ بات کہلوائی ہے کہ اگر ان کو کسی چیز پر خوش ہونا ہو تو وہ قرآن پر خوش ہوا کرے. خوش ہونے والے خوش ہو رہے ہوں گے، کوئی مال پر، کوئی دولت پر، کوئی اپنے حسن پر، کوئی اپنے عہدے پر، لیکن اللہ فرماتا ہے وہ کوئی بھی چیز خوش ہونے کے قابل نہیں. جو قرآن کریم کی آیت میں نے پڑھی ہے، مفسرین نے وہاں پر تفسیر عبارت مانی: ان فرحوا بشیء فلیفرحوا بفضل اللہ وبرحمتہ. اگر کسی کو کسی چیز پر خوشی منانی ہو، جشن منانا ہو، اپنی خوشی کا اظہار کرنا ہو، وہ صرف اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے کہ اس پر مومنوں کو خوش ہونا چاہیے. اور فضل سے مراد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، ان دونوں حضرات کی رائے میں یہاں فضل سے مراد قرآن کریم. قل بفضل اللہ اے بکتاب اللہ، قل بفضل اللہ یعنی بالقرآن. اے پیغمبر فرما دیجیے کہ لوگ اللہ کے فضل پر یعنی اللہ کے قرآن پر خوش ہو جائیں گے. وہ برحمتی، اور لفظ رحمت سے مراد یہاں مفسرین کی یہاں یہ ہے بأن جعلہم من اہلہ، بأن جعلہم من اہلہ، یعنی لوگوں کو خوش ہو جانا چاہیے جن کو اللہ تعالیٰ نے اہل قرآن بنا دیا. تو فضل سے مراد قرآن اور رحمت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو قرآن کی نسبت عطا کر دے، اہل القرآن میں شامل کر دے، چاہے وہ حافظ ہو کر یا وہ معلم ہو کر یا ناشر ہو کر کسی بھی اعتبار سے قرآن کی خدمت سے وابستہ ہو رہا ہے، وہ بھی رحمتی ہی. تو اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ لوگوں سے کہہ دو کہ اللہ کے قرآن سے اور اس کی اس توفیق پر کہ وہ تمہیں قرآن سے جوڑ رہا ہے خوش ہو. هو خیر مما یجمعون، یہ توفیق کہ قرآن کی خدمت کا موقع مل رہا ہے، قرآن کو حفظ کر رہے ہیں، حفظ کرا رہے ہیں، یہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جس کو لوگ اکٹھا کر رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں. سرمایہ دار سرمایہ کاری کر کے مال جمع کر رہے ہیں، عہدے جمع کر رہے ہیں، اچھی کوٹھیاں بنا رہے ہیں، مکان بنا رہے ہیں، گاڑیاں بنا رہے ہیں، لیکن اللہ فرما رہے ہیں یہ سب فانی ہے، ختم ہونے والی چیز ہے، ان میں سے کوئی بھی قائم اور باقی رہنے والی چیز نہیں. اگر خوش ہونا ہو تو قرآن کی دولت پر خوش ہو جایا کرو. اگر خوش ہونا ہو تو اس نسبت پر خوش ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں صاحب قرآن بنایا.
ہوا خیر مما یجمعون، کیا تعبیر ہے، ہوا خیر، یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے، ہوا خیر، یہ سب سے بہتر ہے جو کچھ لوگ جمع کر رہے ہیں اور کریں گے آگے سب چیز، اور وجہ اس کی ظاہر ہے، اس لیے کہ جو کچھ بھی آدمی اکٹھا کر رہا ہے وہ بہرحال ختم ہونے والی چیز ہے، باقی رہنے والی چیز نہیں ہے۔ اگر مال ہے، دولت ہے، کوٹیاں ہیں، گاڑیاں ہیں، شہرت ہے، عزت ہے، وہ کب تک ہے؟ فنا ہونے والی چیز ہے۔ پھر دولت پر اور مال پر ہر وقت زوال کا خطرہ ہے، دولت اور مال کبھی کبھی جان کے لیے خطرہ بن جاتا ہے، ڈاکوؤں کی نیت خراب ہو جاتی ہے، حملہ کر دیتے ہیں، گھر پر بھی لوٹ مار ہو سکتی ہے، جان بھی جا سکتی ہے، تو کیا فرمایا گیا؟ قرآن کی توفیق اگر کسی کو مل رہی ہے، یہ لوگوں کی جمع کردہ تمام چیزوں سے بہتر ہے، وہ خیر مما یجمعون۔ میں خاص طور سے اہل مکاتب کو، علماء کو اور مساجد میں جو خدمت انجام دے رہے ہیں ان سب کو یہ مبارکبادی پیش کر رہا ہوں کہ اللہ نے تمہارے تعلق سے قرآن میں آیت بتائی، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، ہمیں تقدیری عبارت ہے، چونکہ اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فلیفرحوا فبذلک فلیفرحوا، یوں ہے عبارت، لیکن چونکہ تکرار ہے اس لیے پہلے والے فلیفرحوا کو حذف کیا گیا۔ خلاصہ ترجمہ یہ ہے کہ اہل علم کو چاہیے کہ وہ قرآن ملنے پر اور اس کے اہل بننے پر خوش ہو جایا کریں، اس لیے کہ لوگوں کی جمع کردہ چیزوں سے یہ سب سے بہتر ہے، خوش ہو جایا کریں اس لیے کہ قرآن کی نسبت حاصل ہونے کے بعد یہ ایسے بن گئے ہیں کہ اگر یہ اللہ سے بات کرنا چاہیں تو ان کے لیے اللہ سے بات کرنا بڑا آسان ہے، بہت معمولی چیز نہیں کہہ رہا، اگر یہ اللہ سے بات کرنا چاہیں تو قرآن والوں کو اللہ سے بات کرنا بڑا آسان ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہوا ہے اذا احب احدکم ان یحدث ربہ فلیقرأ القرآن، جب تم میں سے کسی کو یہ تمنا ہو، یہ شوق پیدا ہو اور اس کو یہ لگے کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو قرآن پڑھ لیا کرے۔ قرآن اللہ کا کلام کا ہی تو ذخیرہ ہے، اللہ کی باتوں کا ہی تو مجموعہ ہے، جب تم میں سے کسی کو یہ شوق اور تمنا ہو کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو نبی فرما رہے ہیں فلیقرأ القرآن، اس کو چاہیے کہ وہ قرآن پڑھ لے، الف لام میم سے شروع کریں۔ ابھی دیکھو کتنی بڑی سعادت کی بات سنائی گئی ہے، آپ کے گاؤں میں ہماری اس مجلس میں ایسے صاحب قرآن موجود ہیں کہ روزانہ 1.5 قرآن 2 قرآن پڑھ رہے ہیں، تو یقین کیجیے وہ اللہ سے کتنی بات کر رہے ہیں۔ یہ تو ہمیں وہ آنکھیں نصیب نہیں ہے جو ان چیزوں کو پہچان سکے، تو خوش ہو جایا کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک ایسا وسیلہ، ایک ایسا ذریعہ دے دیا ہے کہ جس سے تم اپنے رب سے بات کر سکتے، خوش ہو جایا کرو، اس لیے کہ تم اب لوگوں میں سب سے اشرف اور اعظم ہو گئے، جیسا بھی حضرت مولانا نے حدیث سنائی، اشراف امتی حملۃ القرآن، میری امت میں سب سے عظیم طبقہ ان لوگوں کا ہے جو قرآن کو لینے والے، قرآن کو اٹھانے والے، جو قرآن کو سیکھنے اور سکھانے والے ہیں، یہ سب سے عظیم طبقہ ہے۔ تم خوش ہو جایا کرو قرآن کی نعمت پر، اس لیے کہ تم وہ ہو جو اب قابل رشک ہو گئے۔ لا حسد الا علی اثنتین، یہ سب حدیث ہیں، لا حسد الا علی اثنتین، نبی نے ارشاد فرمایا 2 آدمی قابل رشک ہیں، قابل غصہ ہیں، ان کو دیکھ کر یوں تمنا ہونی چاہیے کاش میں بھی ایسا ہوتا۔ وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، رشک کرنے کے قابل، غبطہ کرنے کے قابل، تمنا کرنے کے قابل اگر کوئی ہیں تو صرف 2 ہی آدمی، یہ میری بات نہیں، یہ رسول اللہ کی بات، نبی کی بات، اور نبی کی بھی نہیں، یہ اللہ کی بات، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمہ شدید القوى، اللہ فرما رہے ہیں، اللہ بتا رہے ہیں کہ میرے بندوں میں، میرے بنائے ہوئے انسانوں میں اگر قابل رشک جن جیسا ہونے کی تمنا کرنی چاہیے اگر ایسا کوئی آدمی ہے تو صرف 2 ہیں۔ نمبر 1 رجل آتاہ اللہ القرآن وهو يقوم به آناء اللیل وآناء النہار، وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن عطا کیا ہو، پھر وہ اس قرآن کو لے کر رات میں قیام کرتا ہے، نفلیں پڑھتا ہے، نفل میں قرآن کی تلاوتیں کرتا ہے، دن میں قرآن کی خدمت انجام دیتا ہے۔ قام یقوم، پہلے بھی بیٹھے، قام یقوم کسی لئے جب آتا ہے کام انجام دینا، یقوم بھی آناء اللیل والنہار، یقوم بالقرآن بالنہار، دن میں قرآن کی خدمت انجام دیتے ہیں، مکتب پڑھا رہے ہیں، مدرسے پڑھا رہے ہیں، نشر و ارشاد میں لگے ہوئے ہیں، جب رات کا وقت آتا ہے تو اپنے پروردگار سے نفلوں میں قرآن پڑھ کر باتیں کرتے ہیں، تو یہ بندہ قابل رشک۔ اور دوسرا آدمی وہ ہے رجل آتاہ اللہ مالا، جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا ہو، صرف مال عطا کرنا قابل سعادت نہیں، اگلا جملہ وَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، پھر اس مال میں سے وہ رات اور دن
جائز مصارف میں خرچ کرتا ہے، اچھی جگہوں میں خرچ کرتا ہے، وہ آدمی بھی قابل مبارکباد ہے، وہ آدمی بھی اس قابل ہے کہ اس جیسا بننے کی حفظ کی جائے، تمنا کی جائے۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، یہ سنا رہا ہوں تو اہل علم کو، حفاظ کو، مکاتب والوں کو، مدرسہ پڑھانے والوں کو خوش ہو جانا چاہیے کہ اب وہ ایسا طبقہ بن گیا ہے کہ اللہ ان کو ہرگز عذاب نہیں دے گا۔ خوش ہو جانا چاہیے کہ اللہ ہرگز ان کو عذاب نہیں دے گا۔ حدیث کی تاریخ کے ساتھ وقت بتا رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا يعذب قلبا وعلى القرآن، اللہ تعالیٰ اس دل کو یعنی صاحب دل کو، اس سینے والے کو عذاب نہیں دے گا جس نے قرآن کو محفوظ کر لیا ہے۔ اور وہ حدیث میں بہت بیان کرتا رہتا ہوں، لو جعل القرآن فی اہاب ثم القی فی النار ما احترق، اگر قرآن کو کسی سینے میں اتار دیا گیا اور خدا نہ خواستہ وہ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے دوزخ میں گیا بھی تو انشاءاللہ تعزیز جہنم کی آگ بھی اس بندے کو نہیں جلا پائے گی۔ اس لیے قرآن کہہ رہا ہے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اے حافظوں، اے معلموں، اے اماموں، اے مسجدوں میں خدمت انجام دینے والوں، خوش ہو جاؤ کہ تمہارے پاس اتنی بڑی نعمت آ گئی ہے جو کسی کے پاس نہیں۔ یہ تو قرآن کا ترجمہ اور ذرا سی ایک تفسیر میں نے آپ کو سنا ہے۔ خطبے میں نے ایک حدیث پڑھی، اس کو بھی تھوڑا سا میں واضح کر دوں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ فیما بینہم، کہ جو قوم بھی، انسانوں کا جو طبقہ بھی اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھا ہو جائے، کام کیا کریں وہاں؟ یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت کر رہے ہوں، ویتدارسونہ فیما بینہم، اور آپس میں قرآن سیکھنا سکھانے کا عمل کر رہے ہیں۔ کوئی قرآن کے حروف سکھا رہا ہے، کوئی قرآن کے قواعد سکھا رہا ہے، کوئی قرآن کے اعراب سکھا رہا ہے، کوئی مزید ترجمہ اور تفسیر اور علوم میں لگے ہوئے ہیں، یہ سب کون ہے؟ یتدارسونہ فیما بینہم۔ تو پہلی فضیلت یہ ہے کہ جن مکانوں میں بیٹھ کر یہ خدمت انجام دی جا رہی ہے ان مکانوں کو اللہ نے اپنا مکان کہا ہے، اپنا گھر۔ خانہ کعبہ کو کیا کہتے ہیں؟ بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ مسجدوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ اللہ کا گھر۔ جن مکاتب میں، جن مدرسوں میں، جن چہار دیواریوں میں بیٹھ کر قرآن کی خدمت انجام دی جا رہی ہے ان مکانوں کو بھی اللہ کا گھر کہا گیا ہے۔ اس حدیث فی بیت من بیوت اللہ، اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر اگر لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں اور قرآن کا سیکھنے سکھانے کا عمل کر رہے ہیں تو ان کی فضیلت ہے۔ ان کو 4 قسم کے فوائد نصیب ہوتے ہیں، 4 قسم کے فوائد۔ بس یہ 4 فائدے سناؤں گا اپنے ساتھیوں کے لیے اور ان کے توسط سے آپ ساتھیوں کے لیے۔ نبی ارشاد فرما رہے ہیں جو بھی آدمی یا جو بھی طبقہ، جو بھی جماعت کسی گھر میں بیٹھ کر قرآن سیکھیں، سکھائیں، تلاوت میں مشغول رہیں تو ان کو 4 فائدے نصیب ہوتے ہیں۔ الا نزلت علیہم السکینہ، نمبر 1 ان پر سکینہ نازل ہوتا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ جہاں پر ہمارے یہاں تھوڑا سا نام ہوتا ہے سکینہ، یہ عربی زبان سے اگر آپ دیکھیں گے مشتق تو سکون سے نکلا ہوا لفظ ہے۔ اس کے معنی ہوتے ہیں سکون، اطمینان اور طبیعت کا حساس بشاس رہنا، خوش رہنا، مطمئن رہنا، یہ سب معنی ہوتے ہیں، لیکن یہ مراد نہیں۔ علامہ آلوسی علیہ الرحمٰن نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے ان السکینہ نور یستقر فی القلب ویثبت بہ التوجہ الی اللہ تعالی، کہ سکینہ سے مراد ایک نور ہے، ایک روشنی ہے جو کسی مومن کے دل میں جم جاتی ہے اور اس کی برکت یہ ہوتی ہے پھر اس کی وجہ سے آدمی کیا کہتے ہیں مرد خدا بن جاتا ہے، ہر وقت اس کا دھیان اللہ کی طرف ہونے والا ہو جاتا ہے۔ وَيَثْبُتُ بِهِ التَّوَجُّهُ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ تَعَالَىٰ، اللہ کے امر کی طرف، اللہ کے حکم کی طرف، اللہ کی ذات کی طرف اس کا دھیان، اس کی توجہ مرکوز ہو جاتی ہے۔ یہ نور صرف یہ جگمگانے والا نور مراد نہیں، ایک جذبہ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے قرآن کی برکت سے، ایک اطمینان اور سکون کی کیفیت عطا فرماتا ہے، اور جس کام پر وہ لگا ہوا ہے اس پر اس کو شرح صدر رہتا ہے اور ایمان کے اعتبار سے اس پہ استحکام حاصل ہوتا ہے۔ یہ نورانی کیفیت کہلاتی ہے۔ اور دوسری فضیلت سنائیں گی وغشیتہم الرحمہ، وغشیتہم الرحمہ، جو قرآن کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، قرآن کی تلاوت سے وابستہ ہیں، روزانہ ایک قرآن جو پڑھ رہے ہیں، 10 پارہ پڑھ رہے ہیں، 1 پارہ پڑھ رہے ہیں، سب اس میں ہیں، رحمت ان کو گھیر لیتی ہے۔
اللہ کی رحمت ان کو گھیر لیتی ہے۔ اب رحمت کے معنی بھی سمجھیں، رحمت کے ایک معنی وہی ہے شفقت، محبت، پیار، رفقت قلب، اگر آپ لغویت بات سے ترجمہ کریں۔ لیکن محققین کی رائے یہ ہے کہ قرآن کریم میں تقریباً 268 مقامات پر رحمت کا تذکرہ ہوا ہے، چاہے لفظ رحمت ہو یا اس سے نکلا ہوا اسم یا اس سے نکلا ہوا فعل، یہ سب مجموعہ بتا رہا ہوں۔ پورے قرآن حکیم میں 268 مرتبہ رحمتن کا تذکرہ آیا ہے اور 16 معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ لفظ رحمت 16 معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ وغشیتہم الرحمہ میں صرف 3 معنی مراد نہیں لیے جا سکتے ان 16 میں سے، باقی 13 معنی سب کے سب یہاں مراد ہو۔ اب وہ چونکہ موقع تو نہیں ہے سب کو گنو، لیکن تھوڑا اشارہ کرو کون سے وہ معنی ہے جو پھر وقت یہاں مراد نہیں ہو سکتے۔ وغشیتہم الرحمہ میں نمبر 1، رحمت کا استعمال قرآن کریم میں ایمان اور اسلام کے لیے بھی ہوا ہے، اور چونکہ یہ جماعت وہ ہے جو قرآن پڑھ رہی ہے، پڑھا رہی ہے، اس میں مشغول ہے، تو پہلے سے ایمان اور اسلام تو ان کے پاس موجود، اس لیے رحمت کا استعمال یہاں نہیں ہو سکتا۔ کہاں ہے یہ لفظ؟ پہلے پارے میں ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین ان ينزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء۔ یہاں جو لفظ رحمت آیا ہے وہ ایمان اور اسلام کی ہے، تو محدثین کی رائے یہ ہے وغشیتہم الرحمہ میں الرحمہ ایمان اور اسلام کے لیے تو نہیں بولا گیا، اس لیے کہ خود صاحب ایمان، یہ تو صاحب قرآن ہے۔ دوسرا درجہ ہوتا ہے رحمت کا نبوت کے معنی۔ قرآن کریم میں لفظ رحمت آیا نبوت کے معنی۔ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك۔ اہل علم تو سمجھ گئے، آپ کو سمجھاؤ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان کیا کہ میں نبی ہو گیا ہوں اور اللہ کا کلام مجھ پر اترتا ہے، تو کفار مکہ نے کہا کیا اللہ کو آپ بھی ملے تھے؟ کوئی اور بڑا آدمی نہیں ملا مکہ اور طائف میں، بس آپ ہی رہ گئے؟ یہ اعتراض کیا تو اللہ نے یہ آیت نازل کی اہم یقسمون رحمت ربک۔ کیا مکہ والوں کی ٹھیکیداری ہے نبوت تقسیم کرنا؟ اہم یقسمون رحمت ربک، یہ رحمت نبوت کے معنی۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالۃ، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت اور نبوت کس کو دے، تو یہ معنی بھی ہم مراد نہیں ہو سکتے، اس لیے نبوت کا دروازہ ہی بند ہو گیا۔ رحمت کے تیسرے معنی آتے ہیں جو قرآن میں آئے ہوئے ہیں بارش، مطر کے معنی میں۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اللہ وہ ہے جو خوشخبری دینے والی ہوائیں چلاتا ہے اپنی رحمت سے پہلے، تو وہاں رحمت سے مراد مطر، بارش۔ یہ 3 معنی یہاں مراد نہیں ہو سکتے، اس کے علاوہ 13 معنی اور بچتے ہیں رحمت کے، وہ سب کے سب یہاں مراد ہو سکتے ہیں۔ مثلا رحمت قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے مغفرت کے معنی، مغفرت کے معنی كتب ربكم على نفسه الرحمة وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة۔ وقت ہی نہیں جو میں ترجمہ بھی کروں اور آپ اس کی پوری شرح سنا، اہل علم سمجھ جائیں۔ كتب ربكم على نفسه الرحمة، اے پیغمبر اہل ایمان جب آپ کے پاس آئے کریں تو پہلا کام تو یہ کریں کہ ان کو میری طرف سے سلام پہنچائیں۔ فقل سلام، فقل سلام، اہل ایمان کو، اللہ کی آیات پر ایمان لانے والوں کو اللہ کا سلام آ رہا ہے، پھر ان کو سنا دو كتب ربكم على نفسه الرحمة، اللہ نے، تمہارے رب نے تمہارے لیے تو مغفرت مقدر کر دی ہے۔ یہاں رحمت مغفرت کے معنی، وغشیتہم الرحمہ یہ معنی مراد ہو سکتے ہیں، یعنی مطلب یہ نکلے گا جو قرآن پڑھنے پڑھانے میں مشغول ہیں ان پر سکینہ نازل ہوتا ہے اور اللہ کی مغفرت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، اللہ کی مغفرت چاروں طرف سے کو گھیر لیتی ہے۔ وغشیتہم الرحمہ اس معنی کی گنجائش موجود ہے۔ ایسے الرحمہ معنی میں آیا ہوا ہے جنت، جنت کے معنی میں بھی ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، وہ لوگ جن کے کل قیامت میں چہرے سفید ہو جائیں گے، رونق دار ہو جائیں گے، وہ اللہ کی رحمت میں رہیں گے۔ رحمت سے کیا مراد ہوا؟ وہاں جنت مراد ہے۔ یہ معنی بھی ہم مراد ہو سکتے ہیں کہ جو لوگ قرآن سے مشغول ہیں، قرآن کی خدمت انجام دے رہے ہیں، قرآن کے ساتھ خاص شغف ہے ان کا، وہ ان کو رحمت ڈھانپ لیتی ہے، یعنی اللہ کی جنت کے اسباب ان کو گھیرے ہوئے ہیں، وہ ایسے عظیم کام میں لگے ہوئے ہیں، وہ جنت کی زبان ہے۔ ایسے ہی لفظ رحمت قرآن حکیم میں رزق کے بارے میں بھی آیا ہے، رزق، روزی،
تو وہ شرح یہ ہوگی کہ جو قرآن کی خدمت سے وابستہ ہو جائے وہ کبھی فاقہ کشی نہیں کرے. اللہ ان کو خوب روزی دے گا، فراوانی کے ساتھ دے گا، تنگی اور دوشی ان کی ختم ہو جائے گی. اگرچہ اللہ نمبر 2 کا تو جمع نہیں ہوگا، لیکن بہرحال وہ تنگ دست بھی نہیں ہے. تھوڑے میں اللہ تعالیٰ ان کی ضروریات پوری فرما دیں. قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ. یہاں غور کرو، لفظ رحمت رزق کے معنی. قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي. اے پیغمبر فرماؤ، اے انسانوں، اگر تم میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہو جاؤ تو تم تو بڑے بخیل ہو جاؤ. یہاں رحمت رزق کے معنی، اس معنی کی بھی گنجائش یہاں موجود ہے. ایسے لفظ رحمت قرآن کریم میں ثواب کے معنی میں آیا ہے. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. ایسے ہی لفظ رحمت قرآن کریم میں قبولیت دعا کے لیے آیا ہے. کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. یہ تیرے رب کی ان کے بندے زکریا پر ایک خاص رحمت کا تذکرہ ہے. کیا تھا وہ تذکرہ؟ کیا ہے وہ رحمت؟ اذ نادى ربه نداء خفيا. انہوں نے خاص دعا کی تھی ایک خاص موقع پر اولاد کے لیے. اللہ نے اولاد عطا فرمائی. محدثین اور مفسرین کی رائے کے مطابق یہاں پر رحمت قبولیت دعا کے لیے ہے. ایسی رحمت کے بے شمار معنی میں نے جو ابھی ذرا سے اشارہ کیا ہے. تو وغشیت الرحمہ میں ان سب معنی کا امکان موجود ہے. محدثین یہ شرح کرتے ہیں. اب موٹا سا مطلب یہ نکلے گا، جو لوگ کسی گھر میں بیٹھ کر قرآن پڑھیں، پڑھائیں، سیکھیں، سکھائیں، اللہ کی رحمت ان کو گھیر لیتی ہے. یعنی مغفرت، جنت، رزق کی کشادگی، توفیق اطاعت، قبولیت دعا اور ثواب، یہ سب اللہ کی رحمت ان کو گھیر لیتی ہے. یہ سب معنی سے. اب کون سی ہے اس میں تو نہ آئی ہو. اس لیے فرمایا هو خیر مما یجمعون. قرآن والوں نے تو ایسی دولت جمع کی ہے جو کسی کے پاس نہیں. قبولیت بھی تو مل رہی ہے، ثواب بھی تو مل رہا ہے، جنت بھی تو مل رہی ہے، مغفرت بھی کا مقدر ہو رہا ہے، دنیاوی اعتبار سے عزت بھی تو مل رہی ہے. کون سی خیر رہ گئی؟ اور تیسری فضیلت حدیث میں آئی وحفتہم الملائکہ. فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں. مسلم شریف کی روایت ہے یتعاقبون فیکم ملائکۃ اللیل والنہار. تمہارے درمیان دن اور رات کے فرشتے باری باری آتے ہیں. ڈیوٹی لگی ہوئی ہے. کچھ فرشتے فجر کی نماز پڑھتے ہیں، عصر تک وہ بندوں کے ساتھ رہتے ہیں، پھر عصر میں وہ چلے جاتے ہیں، دوسرے فرشتے آتے ہیں. یہ وہ ملائکہ ہیں. اس حدیث کے اخیر میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ تم میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر آئے تھے. تو فرشتے کہتے ہیں یا العالمین، جو ہم گئے تھے تب بھی وہ نماز میں، فجر میں گئے تھے نماز میں تھے بندے، اور جب ہم آپ کے پاس سے آئے ہیں تب بھی وہ نماز میں تھے، عصر میں تھے. جو عصر میں آئے تو عصر میں نماز میں دیکھ رہے ہیں، فجر میں جائیں گے تو فجر میں نماز میں دیکھ کر جا رہے ہیں. اللہ جب گئے تھے تب بھی وہ آپ کا ذکر کر رہے تھے، واپس آئے تو جب بھی وہ ذکر کر رہے تھے. کیا مانگ رہے تھے، کس چیز سے پناہ چاہ رہے تھے. لمبی حدیث ہے مسلم شریف میں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، وہ جس چیز کے طالب تھے میں نے وہ چیز ان کو عطا کر دی. وہ جس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے ان سے میں نے ان کو پناہ دے دی، ان کو حفاظت. یہ لمبی حدیث ہے. اس میں مجھے اشارہ یہ کرنا ہے کہ جو یہ ملائکہ گھومتے ہیں دنیا میں نیکی کی مجلسوں کو، اچھی مجلسوں کو ڈھونڈتے ہوئے اہل قرآن کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو آواز لگا فَلُمُّوا إِلَىٰ بُغْيَتِكُمْ. آ جاؤ تمہارا مقصد تو یہاں ہے. کہاں جا رہے ہو؟ آ جاؤ جس چیز کو تلاش کر رہے ہو وہ تو یہاں ہے. اب فرشتے ایک ہاتھ پر لگا کر وہاں بیٹھ جاتے. کیا کرتے ہیں؟ نمبر 1، یہ سارے فرشتے ان معلمین کے ارد گرد بیٹھ کر، ان مدرسہ والوں کے ارد گرد بیٹھ کر نمبر 1 ان کے لیے استغفار کرتے ہیں. یہ ڈیوٹی لگ گئی. گناہ وہ صاف کرے گا، خطا میاں جی صاف کرے گا، غلطی امام صاحب کرے گا. لیکن فرشتوں کو اللہ فرمایا تم بیٹھ جاؤ، ان کے لیے استغفار. جب تک قرآن پڑھ رہا ہے تم ان کے لیے استغفار کرو. ایک کام. نمبر 2، اگر یہ مولانا صاحب، اگر یہ حافظ صاحب، اگر یہ استاد صاحب دعا کرے اس کی دعا پر تم آمین کرو. وحفتہم الملائکہ، فرشتوں ان کو گھیر لیں. اور چوتھی فضیلت جس کو میں ہی سمجھتا ہوں وہ ان 3 سے اہم. پہلی کیا تھی؟ اللہ ایک سکون، ایک اطمینان کی کیفیت عطا کرتا ہے. دوسری فضیلت یہ ہے کہ قرآن پڑھنے والوں کو اللہ کی رحمت گھیر لیتی ہے اور رحمت کے بے شمار معنی ہے. اور تیسری فضیلت یہ ہے کہ فرشتے آ کر ان کو گھیر لیتے ہیں، ان کے لیے استغفار کرتے ہیں، ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں. اور چوتھی فضیلت جو ان تینوں سے اہم ہے، جو تینوں سے اہم ہے، اگر کوئی صاحب دل ہو تو سمجھے گا
وذكرهم الله في من عنده. اللہ فخر سے، اللہ خوش ہو کر ان بندوں کا تذکرہ ان کے پاس کرتا ہے جو معزز مخلوق اللہ کے یہاں موجود ہے. کون ہے وہ؟ مولا علی قاری علیہ الرحمٰن نے لکھا ہے من الملائکۃ المقربین وارواح الانبیاء، یعنی اللہ تعالیٰ فخر سے تذکرہ کرتے تھے. وہ میرا بندہ صبح 4:30 بجے سے 4 بجے سے قرآن کی خدمت پر بیٹھا ہوا ہے، اپنی نیند کی قربانی دے رہا ہے مکتب میں بیٹھ کر. اس کو کوئی لالچ نہیں ہے، بچے کا سبق سن رہا ہے. دیکھو میرا بندہ جس کے بارے میں اللہ کہ دیکھو میرا بندہ، دیکھو میرا بندہ، اس کا تو وارث یار ہو گیا. جس کو اللہ یوں تسلیم کر لے کہ وہ میرا بندہ ہے، اس سے بڑی فضیلت کچھ نہیں ہو سکتی. اس سے بڑی کوئی فضیلت نہیں ہے. آپ موقع تلاش کرو. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی، بہت بڑا شرف. انبیاء علیہ السلام میں سے اکیلے حضور کے شرف حاصل ہوا ہے. اسی جسد کے ساتھ، اسی جسم کے ساتھ آپ تشریف لے گئے ساتوں آسمانوں سے اوپر. کسی بھی پیغمبر کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا. لیکن اس فضیلت کو بیان کرتے وقت اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کی جو بے شمار صفات ہیں ان میں سے کسی صفت کا تذکرہ نہیں کیا، صرف صفت عبد کا تذکرہ کیا. سبحان الذی اسری بعبدہ، یوں نہیں کہا سبحان الذی اسری بنبیہ، سبحان الذی اسری برسولہ، سبحان الذی اسری بحبیبہ، کچھ نہیں کہا. سبحان الذی اسری بعبدہ. بابرکت یا کہہ لیجیے پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات اپنے پاس لے گئے. اللہ تعالیٰ کے اشارے مل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کسی بھی انسان کا سب سے بڑا مقبولیت کا جو مقام ہے وہ عبدیت کا مقام، بندہ ہونا. تو جس کے بارے میں اللہ یہ کہ میرا بندہ، اس کی منزل بن گئی، وہ کامیاب ہو گیا. وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ. قرآن کا مشورہ رکھنے والوں کے لیے چوتھا تمغہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے یہاں مقرب فرشتوں میں، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، بڑے بڑے فرشتوں میں، ایسے انبیاء علیہ السلام کی ارواح میں ان کا تذکرہ فرماتا ہے. تذکرہ فرمانے کا مطلب کیا؟ خوش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ. دیکھو آج کے زمانے میں جب دنیا پڑ رہی ہے کمانے پر، عیش و عشرت کی طرف، مال اور اسباب اکٹھے کرنے پر، یہ کچھ گوریاں نشی لوگ ہیں، کچھ فقیر ہیں جو اللہ کے نام پر صبح 4 بجے سے قرآن کی خدمت پر لگے ہوئے ہیں. اللہ فخر فرما کر مقربین ان کا تذکرہ کرتا ہے. اور آخری جملہ کہہ کر سب کے دماغ کو کھلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. جس کو عمل نے پیچھے کر دیا کل قیامت میں اس کا حسب اور نسب اس کو آگے نہیں بڑھائے گا. یہ فلاں قوم سے ہے، یہ فلاں برادری سے ہے، یہ فلاں نسب سے ہے، یہ فلاں کا پوتا ہے، یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ فلاں نسب سے، یہ سب چیزیں کام آنے والی نہیں. فلا انصاف بینہم. ومن بطأ به عمله. جس کو سست کر دیا، پیچھے کر دیا عمل نے، لم يسرع به نسبه. تو اس کا نسب اس کو آگے نہیں لے جائے گا. یہ آیت اور حدیث میں نے خطبے میں پڑھی تھی. اس کی روشنی میں جو ضروری باتیں ہو سکتی جو میں نے عرض کی ہیں میرے بھائیوں، سمجھنا یہ ہے کہ جو قرآن کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں وہ خود بھی اپنا مقام پہ ہے کہ آپ خود کیا ہیں. کبھی کبھی شیطان ہمارے اوپر ایسا دباؤ بناتا ہے کہ ہم اپنی خدمت کی خود قدر نہیں کرتے، احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ دیکھ کر یار اوروں کے پاس گاڑی ہے، اوروں کے پاس پیسہ ہے، اوروں کے پاس عزت ہے، شہرت ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم کمزور. کبھی کبھی شیطان ایسا وسوسہ ڈالتا ہے. خدا کبھی بھی اپنے دل میں یہ خیال مت لائیے. ہاں ٹھیک ہے اس دنیا میں آپ کی قیمت نہیں ہے، مانا جا سکتا ہے، لیکن آنکھ بند ہونے کے بعد جس چیز کی قیمت ہے وہ آپ کے پاس ہوگی. اور میں تو کہا کرتا ہوں، کئی جگہ میں نے کہا کہ دنیا والوں کے پاس جو کچھ ہے اس کا کچھ نہ کچھ حصہ آپ کے پاس بھی ہے. دنیا والوں کے پاس کیا پیسہ ہے، کچھ پیسہ آپ کے پاس ہے. دنیا والوں کے پاس کیا مکان ہے، تو آپ کے پاس بھی کچھ ہے. ٹھیک ہے ان کے پاس عالیشان ہے، آپ کے پاس عالیشان نہیں لیکن ہے تو صحیح. ان کے پاس گاڑی ہے جو ٹوٹی پھوٹی موٹر سائیکل، آپ کے پاس بھی ہے. تو جو کچھ دنیا والوں کے پاس ہے اس کا کچھ نہ کچھ حصہ آپ کے پاس ہے. لیکن اللہ کی قسم جو کچھ آپ کے پاس ہے اس کا ایک ذرہ بھی دوسرے کے پاس نہیں. آپ اصل ہیں، آپ کے پاس قرآن ہے، آپ کے پاس حدیث ہے، اور آپ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت ہے، آپ نبی کے وارث ہیں. کیا چیز نہیں ہے آپ کے پاس؟ ٹھیک ہے الگ الگ موقع ہوتا ہے، ہندوستان کی کرنسی ہندوستان میں چلتی ہے، سعودی عرب میں نہیں چلتی. ایسے ہی یہ کچھ کرنسی ہمارے پاس موجود ہے جو یہاں نہیں چل رہی ہیں.
اس عالم سے جب دوسرے عالم کی طرف ہم منتقل ہوں گے تو انشاءاللہ یہ ساری کرنسیاں کام کریں گی، قرآن کی نسبت بھی کام کرے گی، نبی کی میراث بھی کام کرے گی، پھر جو صبح سے شام تک بیٹھ کر قرآن پڑھتے تھے پڑھاتے تھے، یہ سب کرنسیاں ہیں، سب لوگ انتظار میں ہیں، ویٹنگ میں ہیں، اور تم فٹافٹ نکلتے چلے جاؤ، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں سب لوگ۔ ایک حدیث بہت مشہور ہے معارف القرآن میں، مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرکزہ نے نقل کیا ہے، احیاء العلوم میں نقل کیا گیا، اور بھی کتابوں میں کنز العمال میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا، حدیث قدسی عام حدیث سے اوپر ہو جاتی ہے کہ جیسے آج اعزاز ہو رہا تھا ان حفاظ کا، سب کے سامنے پگڑیاں باندھی جا رہی ہیں، انعامات سے نوازا جا رہا ہے، سب دعائیں دے رہے ہیں، ایسے ہی ایک بڑا محشر، بڑا مجمع ہونے والا ہے کل قیامت۔ حضرت آدم سے لے کر آخری انسان تک سب اکٹھے ہوں گے، تمام انبیاء بھی ہیں، تمام اولیاء کرام بھی ہیں، تمام مومنین بھی ہیں، اور ساری انسانیت وہاں موجود ہے۔ اچانک ایک کرسی رکھی جائے گی، اللہ تعالیٰ اس پر تشریف فرما ہوں گے، اور ایک اعلان ہوگا، ایک اعلان ہوگا چھوٹا سا، این العلماء این العلماء، بس ایک چھوٹا سا اعلان، علماء کہاں ہیں، یہ اعلان ہوگا میدان میں شریف، علماء کہاں ہیں؟ حدیث شریف میں آیا ہوا ہے، چھوٹا سا ایک طبقہ کھڑا ہوا ہے۔ کیوں چھوٹا سا؟ شروع سے لے کر آخر تک دیکھو، ہمیشہ جو اوسط رہا ہے وہ اہل علم تک تھوڑا ہی رہا ہے۔ بھائی یہاں مجمع بیٹھا ہوا، یہی اہل علم کو کھڑا کرو، ایک شروع سے نکلے گا، بہت زیادہ اگر نکل گیا اس سے بھی کم ہو سکتا ہے۔ ہندوستان کے تمام انسان کو اکٹھا کرو، اہل علم کتنے نکلیں؟ بہت کم ہوتے چلے جائیں گے۔ حضرت آدم سے لے کر آخری انسان تک سب انسان اکٹھے ہیں، جب بھی کہا جائے گا علماء کھڑے ہو جاؤ، اگرچہ وہ لاکھوں میں ہوں گے لیکن ان ارب خرب کے سامنے تو تھوڑا ہی ہے، تو ایک چھوٹا سا طبقہ کھڑا ہوگا، تب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انی لم اضع فیکم علمی و حلمی لیعذبکم، اے میرے بندو، اے علماء، اے حفاظ، اے قرآن کی خدمت کرنے والوں، میں نے اپنا علم تمہارے اندر اس لیے نہیں رکھا تھا کہ تم کو عذاب دوں، تم کو عذاب نہیں دینا تھا، تبھی تو میں نے تم کو علم نبوت دیا، تبھی تو تم کو میں نے اپنے نبی کا وارث بنایا، تبھی تو تمہارے سینے میں قرآن اتارا تھا۔ میں نے اپنا علم اس لیے نہیں دیا تھا کہ تمہیں قیامت میں عذاب دوں۔ چلے جاؤ، ادخلوا الجنۃ بسلام ولا حساب علیکم، جنت کا دروازہ کھلا ہوا، سب چلے جاؤ، تمہارے پر کوئی حساب نہیں ہے۔ یہ اس وقت اعلان ہو رہا ہوگا جب عام پبلک کا حساب بھی شروع نہیں ہوا، جب عام پبلک کا حساب بھی شروع نہیں ہوا، تب یہ اعلان ہو چکا ہے کہ اہل علم تمہارے لیے جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، بغیر حساب کتاب بھی جنت میں چلے جاؤ۔ اس لیے مکتب پڑھانے والے، مدرسے پڑھانے والے اہل علم اور حفاظ خود اپنا مقام کو پہچانے کہ آپ خود کیا ہیں، آپ نبی کے وارث ہیں، آپ نے بڑی عظیم نعمت اپنے سینے میں رکھ دی ہے۔ حدیث شریف آتا ہے جس آدمی نے قرآن پڑھا، من قرأ القرآن، جس نے قرآن پڑھا، فقد استدرج النبوۃ بین جنبیہ غیر انہ لا یحاجی، تو ایسا ہے جیسے اپنے اندر سینے میں نبوت کو سما لیا ہو۔ جس نے قرآن پڑھا ایسے جیسے نبوت کو اپنے سینے میں رکھ لیا ہو، مگر یہ اس کی طرف وحی نہیں کی جاتی۔ وحی تو ختم ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن رسول اللہ پر وحی کی شکل میں جو کچھ نازل ہوا تھا وہ سب کا حافظ صاحب نے اپنے سینے میں ڈال کے فقد استدرج بین جنبیہ، اپنے دونوں پہلو میں، اپنے سینے میں اس نے نبوت کو سما لیا، رکھ لیا ہے۔ پھر ایک خاص ہدایت دی گئی جو میں اپنے ساتھیوں کو سنا کر بات کروں، خاص ہدایت دی گئی، کیا فرمایا گیا؟ جس آدمی نے قرآن پڑھا اس نے اپنے سینے میں گویا نبوت کو رکھ لیا ہے، فلا یجد مع من وجد ولا یجہل مع من جہل، بڑی پتلی بات، کیا فرمایا گیا؟ بس اگر کوئی اس سے بد اخلاقی کرے تو وہ بد اخلاقی نہ کرے، کیوں؟ تم نبی کے وارث ہو، تمہارے سینے میں قرآن رکھا ہوا ہے، اللہ کا کلام رکھا ہوا ہے، تم دوسروں کی طرح نہ ہو جائے۔ وجد علی وجد مع، اس کے معنی غصہ ہونا، ناراض ہونا۔ تو جو آدمی کسی کے ساتھ، اگر کوئی تمہارے ساتھ بدتمیزی کرے تو تم اس کے ساتھ بدتمیزی نہ کرو، یہ ہدایت دی ہے۔ ایسی آگے ولا یجہل مع من جہل، جو تمہارے ساتھ نادانی کرے، بیوقوفی کا کام کرے، تم وہ کام نہ کرنا۔ اس کو پلٹ کر یوں کہا جا سکتا ہے دنیا داروں کی حرص نہ کرے۔ اگر دنیا دار بڑی شادیاں کر رہے ہیں، جہالت کر رہے ہیں، اگر دنیا دار دنیا کے چکر میں پڑے ہوں، جہالت میں پڑے ہوئے ہیں، اگر دنیا دار نماز چھوڑ رہے ہیں اور دوسرے مشوروں میں لگے ہوئے ہیں، وہ جہالت کر رہے ہیں۔ اے اہل علم، اے قرآن کو محفوظ کرنے والوں، اے نبیوں کے وارث، تم یہ جہالت کا کام نہ کرنا، تم اس امانت کا لحاظ رکھنا جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کی ہے۔
اس نسبت کا لحاظ رکھنا جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دے دی ہے۔ انہی گزارشات کے ساتھ میں اپنے حافظ ہونے والے بچوں کو، ان کے والدوں کو مبارکباد دیتا ہوں، اور ان سے بڑھ کر مولانا نور الدین صاحب اور ان کے عملے کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات کو قبول فرمائے اور آپ کی اس خدمت کو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے، پوری بستی کے لیے، پوری انسانیت کے لیے مغفرت کا سامان بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔